ناظرین کی خدمت میں سلام و آداب. آپ دیکھ رہے ہیں وائس آف لداخ. آج سوموار ہے دسمبر کی 25 اور جمادی الثانی کی 11 تاریخ. 7:30 بجے کے بلیٹن کے ساتھ میں سعیدہ بانو حاضر خدمت ہوں. آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا پسندیدہ نیوز چینل وائس آف لداخ. ڈپٹی کمشنر کارگل شریکانت بالا صاحب سوسے نے کرگل ٹاؤن کے مختلف سرکاری اسکولوں کے موسم سرما کے 10ویں اور 12ویں کلاس کے ٹیوشن مراکز کا دورہ کیا. دورے کے دوران ڈی سی نے سہولیات جیسے ہیٹنگ کے انتظامات، پینے کے پانی، فیکلٹیز کی دستیابی، نصاب کی تکمیلی اور ریویژن کی صورتحال وغیرہ کا جائزہ لیا. اس کے علاوہ انہوں نے طلباء سے تفصیلی فیڈ بیکس بھی لیا. ڈی سی نے چیف ایجوکیشن افسر کرگل کو طلباء کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے ضروری اقدامات کرنے کی ہدایت کی. طلباء کی حوصلہ افزائی کرتے ہوئے انہوں نے پڑھائی میں محنت اور لگن کی اہمیت پر زور دیا کہ وہ آنے والے امتحانات میں 100% نتائج کے لیے کوشش کریں. بھارتی وگیان سمیلن اور ایکسپو جس کی منصوبہ بندی 2 سال میں ایک بار کی جاتی ہے، اس سلسلے میں 6واں سمیلن مشترکہ طور پر وجنا بھارتی اور حکومت گجرات نے 21 دسمبر سے 24 دسمبر 2023 تک احمد آباد میں کیا تھا. اس سال کی بھارتی وگیان سمیلن کا مرکزی موضوع ترقی کے لیے ایک نیا انٹیگرل ویژن رکھا گیا تھا. سمیلن میں سائنسدانوں، کاریگروں، ٹیکنوکریٹس، روایتی اختراع کاروں، طلباء اور عام لوگوں کی بڑی تعداد نے حصہ لیا. یہ سائنس میں تعاون کرنے والوں کو اکٹھا کرنے کا ایک بہترین پلیٹ فارم ہے. اس دوران سوا رگپا نیشنل انسٹی ٹیوٹ لیہ کے ڈائریکٹر ڈاکٹر پدما گرمت نے احمد آباد، گجرات میں ایک مقرر کے طور پر بھارتیہ وگیان سمیلن میں شرکت کی. انہوں نے 22 دسمبر کو سوا رگپا اور روایتی ادویات میں تحقیق اور اختراع کے دائرہ کار کا ایک مقالہ پیش کیا. ایگزیکٹو کونسلر پنسوک تانشی نے گزشتہ روز پی ڈبلیو ڈی، آر&بی اور زانسکا ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے مہم کے تحت مختلف اسکیموں جیسے ڈسٹرکٹ کیپیکس، اسٹیٹ سیکٹر اور ایس ڈی پی کا جائزہ لیا. ایگزیکٹو انجینئر زانسکا ڈیولپمنٹ اتھارٹی محمد طیب نے آج تک کی کامیابیوں کے بارے میں انہیں تفصیل سے آگاہ کیا. انہوں نے کہا، کچھ چند کاموں کے علاوہ 2023 کے لیے رکھے گئے تقریباً تمام فنڈز استعمال ہو چکے ہیں. ترجیحی شعبے اگلے مالی سال کے دوران مکمل کرنے کے لیے نشاندہی کیا گیا ہے، جس میں لونگ، شم اور ستوت کے علاقوں میں چند پل شامل ہیں. ایس ڈی پی کے تحت رجگالہ کھنگ، شیدے اور چھنکور کے لیے سی آر ایف کے تحت سڑک کے ساتھ ساتھ کے آر پڈمو اور کیمک کی میکڈمائزیشن کو 2024 میں مکمل کیا جائے گا. ایگزیکٹو انجینئر نے مزید بتایا، پکر سے پڈمو اور اسکنگ میں موٹریبل پل کی تعمیر کے ساتھ ساتھ سولرینم اور ہمبور میں ایک پل کا کام 2024 میں مکمل ہو جائیں گے. اس کے علاوہ زانسکا ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے تحت ملٹی پرپز اسٹیڈیم، انڈور اسٹیڈیم اور اسکول کی ڈی پی آر کی تکمیل کر کے موجودہ موسم سرما کے دوران جمع کرائی جائے گی. اسی تانشی نے ان کامیابیوں پر پی ڈبلیو ڈی اور زانسکا ڈیولپمنٹ اتھارٹی کو سراہا. اس دوران انہوں نے انجینئرز کی بھرتی کے لیے یو ٹی اے انتظامیہ کا بھی شکریہ ادا کیا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی یوم ولادت کے موقع پر آج دنیا بھر میں لوگ کرسمس کا تہوار بڑی خوشی اور مسرت سے منا رہے ہیں. ادھر ضلع لیہ میں موراون چرچ لیہ میں لداخی مسیحی برادری نے ایک دعائیہ پروگرام برگزار کیا. اس دن کے موقع پر سی سی کارگل نے لداخی مسیحی برادری کو مبارکبادی دیتے ہوئے اس امید کا اظہار کرتے ہوئے ٹویٹ کیا ہے کہ یہ دن معاشرے میں ہم آہنگی، امن اور اتحاد کے احساس کو فروغ دے گا
اور اسی طرح CC لیہ نے بھی اس مناسبت پر مبارکبادی پیش کی ہے۔ لداخ میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کارگل میں درجہ حرارت -7.3 ڈگری سینٹی گریڈ درج کیا گیا۔ اسی طرح لیہ ضلع میں درجہ حرارت -6.8 ڈگری سینٹی گریڈ درج کیا گیا اور زانسکار میں -11.4 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ اب پیش ہے ملکی اور عالمی خبریں۔ وزارت کھیل نے اتوار کے روز ریسلنگ فیڈریشن آف انڈیا کے 9 منتخب باڈی کو معطل کر دی گئی ہے۔ وزارت کھیل کے مطابق 9 منتخب باڈی نے نیشنل انڈر-15 اور انڈر-20 کے لیے مناسب طریقہ کار کی پیروی کیے بغیر اور کھلاڑیوں کو تیاریوں کے لیے خاطر خواہ نوٹس نہ دینے کا جلد اعلان کیا۔ وزارت نے یہ بھی کہا کہ نئی باڈی سابقہ ریسلنگ فیڈریشن آف انڈیا کے عہدیداروں کے مکمل کنٹرول کے تحت کام کر رہے ہیں، جو قومی کھیل کوڈ کے مطابق نہیں ہے۔ اس پر رد عمل اظہار کرتے ہوئے ریسلنگ فیڈریشن آف انڈیا کے نئے سربراہ سنجے سنگھ نے کہا، ہم نے قواعد کی خلاف ورزی نہیں کی، ہم حکومت سے ریسلنگ فیڈریشن آف انڈیا کی معطلی کو منسوخ کرنے کی کوشش کریں گے۔ انہوں نے بتایا، اگر معطلی نہیں ہٹائی گئی تو ہم چیلنج کرنے کے لیے قانونی راستے تلاش کر سکتے ہیں۔ یاد رہے، ریسلنگ فیڈریشن آف انڈیا کے انتخابات 21 دسمبر کو سابق صدر برج بھوشن شرن سنگھ کے وفادار سنجے سنگھ اور ان کے پینل کے بڑے مارجن سے جیتنے کے ساتھ ہوئے تھے۔ سابق وزیر اعظم اٹل بہاری واجپئی کے یوم پیدائش کے موقع پر وزیر اعظم نریندر مودی نے آج اٹل میموریل پہنچ کر اٹل بہاری واجپئی کو خراج عقیدت پیش کیا۔ اس موقع پر وزیر اعظم نریندر مودی نے واجپئی کے آئیڈیلزم کی تعریف کی اور انہیں ہندوستان کا عظیم بیٹا قرار دیا اور کہا کہ وہ زندگی بھر ملک کی تعمیر کو تیز کرنے میں مصروف رہے۔ مقبوضہ مغربی کنارے کے شہر بیت لحم میں کرسمس ہمیشہ سے تہواروں، رنگ برنگی سجاوٹ، شاندار کھانے اور ہلچل سے بھرپور بازاروں کا مترادف رہا ہے۔ شہروں میں مسیحی برادران، جو کہ مسیح کی جائے پیدائش ہونے کی وجہ سے عیسائیوں کے لیے ایک اہم زیارت گاہ ہے، اپنے گھروں اور گلیوں اور ریوٹ کے بازاروں کو خریداری کے لیے سجاتی ہیں۔ تاہم اس سال محصور غزہ کی پٹی کے ساتھ ساتھ مقبوضہ مغربی کنارے میں فلسطینیوں کے خلاف اسرائیلی حکومت کی نسل کشی کی جنگ کے درمیان بیت المقدس پر اداسی چھائی ہوئی ہے۔ بیت لحم کے ساتھ ساتھ غزہ کی پٹی میں مسیحی برادران نے اسرائیل کے بے لگام جارحیت کے متاثرین کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے کرسمس کی سالانہ تقریب منسوخ کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اس سلسلے میں عیسائیوں کے روحانی پیشوا پوپ فرانسس نے روم میں کرسمس کے موقع پر کہا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے امن کے پیغام کو جنگ کی فضول منطق سے ختم کیا جا رہا ہے۔ یہ تھا اب تک کی خبریں۔ کل تک کے لیے مجھے اور میری ٹیم کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔ مقامی، قومی اور بین الاقوامی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں، ساتھ ہی بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں۔